من بالدين أحيانا حي الله محياه اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے تو بھائی دو ہی اصول ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول، اور چونکہ کتاب و سنت میں کہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم اماموں کی تقلید کرو، لہٰذا ہم تقلید نہیں کریں گے، اور تقلید کرنا جائز نہیں بلکہ بدعت ہے اور حرام ہے اور شرک ہے اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس پر عرض ہے، اس سے قطع نظر کہ کتاب و سنت میں بھی تقلید کا حکم آیا ہے، فی الحال ہم اس سے قطع نظر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ جس طرح ایک منکرین حدیث میں سے کوئی ایک جس طرح یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا، احادیث میرے نزدیک حجت نہیں ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے، تو حقیقت میں اس نے قرآن کو مانا ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی کئی آیات میں حکم آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کے اقوال اور افعال کی پیروی کی جائے، اور حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال اور تقریرات کے مجموعے ہی کا نام تو حدیث ہے۔ تو کوئی اگر ایسا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن پر ایمان تبھی صحیح ہوگا جب وہ حدیث کو بھی مانے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کہے میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، اجماع کو نہیں مانتا، تو حقیقت میں نہ اس نے قرآن کو مانا نہ اس نے احادیث کو مانا، اس لیے کہ قرآن و احادیث ہی میں اجماع پر عمل کرنے کا حکم آیا ہے اور اجماع کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے، اور اجماع اس امت کے اجماع کو معصوم قرار دیا گیا ہے کہ امت کے علماء جس چیز پر اتفاق اور اجماع کر لیں وہی حق ہے، اس کے برخلاف باطل ہے، گمراہی ہے۔ تو جس طرح قرآن دلیل ہے، احادیث دلیل ہے، اجماع امت بھی حجت شرعی ہے، اور کچھ مسائل قرآن کی صریح آیات سے ثابت ہیں، کچھ احادیث سے ثابت ہیں، اور کچھ مسائل اجماع امت سے ثابت ہیں۔ تو انہی ثابت شدہ مسائل میں سے ایک مسئلہ تقلید کا مسئلہ ہے۔ خود ابن تیمیہ نے بھی کہا، اجماعہم حجت قاطعۃ واختلافہم رحمۃ واسعہ، کہ علماء کا اجماع قطعی حجت ہے، یقینی حجت ہے، ظنی نہیں، یقینی قطعی حجت ہے، اور علماء کا اختلاف یہ وسیع رحمت ہے، مجمع فتاویٰ میں موجود ہے۔ تو اجماع حجت شرعی ہے، اور اجماع کا منکر یہ گمراہ بددین بد مذہب ہے۔ تو جب اجماع حجت ہے اور اجماع سے ثابت شدہ مسئلے کے برخلاف کرنا جائز نہیں ہے، تو اس مسئلے پر بھی اجماع ہے کہ عوام پر مجتہدین کی تقلید واجب ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف کتاب و سنت کو مانوں گا اور اجماع کو نہیں مانوں گا، یا اجماع سے ثابت شدہ مسئلہ تقلید کو نہیں مانوں گا، تو حقیقت میں نہ اس نے کتاب کو مانا، نہ اللہ کی کتاب کو مانا، نہ نبی کے ارشادات کو اس نے مانا، نہ قرآن پہ اس کا ایمان ہے، نہ حدیث پر ایمان ہے، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کے برخلاف کر رہا ہے، تقلید کا انکار کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ تقلید پر اجماع ہے تو کس نے اس اجماع کو نقل کیا؟ تو آئیے میں ماضی قریب کے علماء نہیں بلکہ ان علماء کے ان 2-3 علماء کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی امامت جلالت پر امت کا اتفاق ہے۔ چنانچہ تقریباً 850 سال پرانے امام موفق الدین ابن قدامہ مقدسی 620 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، یہ اپنی اصول فقہ کی کتاب روضۃ الناظر و جنت المناظر اس میں فرماتے ہیں، وَأَمَّا التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ فَهُوَ جَائِزٌ اِجْمَاعًا، رہا فروعی مسائل میں تقلید کرنا تو یہ اجماع بالاجماع جائز ہے، اس پر اجماع ہے، اس کے جواز پر۔ فَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ، تو اس پر دلیل جو ہے وہ اجماع ہے، یعنی اجماع سے تقلید ثابت ہے۔ فرماتے ہیں بل وجب علی العامی ذالک، بلکہ تقلید عامی پر، یعنی جو مجتہد نہیں ہے، علماء میں بعض علماء اس بلند مقام پر فائز ہیں جسے مقام اجتہاد کہتے ہیں، تو جو لوگ اس بلند مقام پر فائز نہیں ہیں ان پر تقلید واجب ہے، وہ عوام میں سے ان پر تقلید واجب ہے۔ فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُ الْقَدْرِيَّةِ
الی ان العامۃ یلزمہم النظر فی الدلیل فی الفروع ایضا، اور بعض قدریہ اس طرف گئے کہ عوام پر بھی فروعی مسائل میں دلیل یعنی قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلہ نکالنا واجب ہے، جس طرح کہ آج کے غیر مقلدین کہتے ہیں۔ 850 سال پہلے کے بزرگ کہہ رہے ہیں، 850 900 تقریباً کچھ کم سال پہلے کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلک ہے کہ ڈائریکٹ ہر مسلمان چاہے عامیہ ہو یا خاص ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ نکالے، حدیث سے مسئلہ نکالے۔ امام موفق الدین ابن قدامہ کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ بعض قدریہ کا ہے، یہ قول اہل سنت کا نہیں ہے، بلکہ اجماع تو اس پر ہے کہ جو مجتہد نہیں ہے اس پر مجتہدین کی تقلید لازم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو قدریہ کا قول ہے وَهُوَ بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، کہ وہ صحابہ کے اجماع سے باطل ہے، یعنی صحابہ کا اجماع ہے اس کے برخلاف یہ قول ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ الْعَامَّةَ، اس لیے کہ صحابہ عوام کو فتویٰ دیا کرتے جو مجتہد صحابہ تھے، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ بِنَيْلِ دَرَجَةِ الْاجْتِهَادِ، اور ہرگز عوام کو اجتہاد کے درجے تک پہنچنے کا حکم نہیں دیتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ تم دلیل میں غور کرو، ہم سے کیوں فتویٰ پوچھ رہے ہو، جاؤ قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو، نہیں، مجتہد صحابہ فتویٰ دے دیتے اور ان مجتہد کی وہ مستفتی جو ہوتے عوام میں صحابہ وہ ان کی تقلید کرتے۔ فرماتے ہیں ذالک معلوم بالضرورہ والتواتر، کہ یہ بات جو ہے یقینی طور پہ معلوم ہے اور تواتر کے ساتھ معلوم ہے، من علمائہم و عوامہم، صحابہ کے علماء اور صحابہ کی عوام و خواص سے صحابہ سے یہ مسئلہ جو ہے یہ یقینی طور پہ اور تواتر سے ثابت ہے، لہٰذا اب جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہے، بد دین ہے، بد مذہب ہے۔ اب آئیے ایک دو اور شہادتیں دیکھ لیجئے۔ امام شہاب الدین قرافی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال ہوا، جن کی وفات ہوئی 684 ہجری میں، یہ اپنی کتاب الذخیرہ میں کیا لکھتے ہیں؟ امام شہاب الدین قرافی مذہب امام مالک کے مستند فقیہ گزرے ہیں، اور ان کی امامت اور جلالت شان پر بھی اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے، اور یہ بھی تقریباً 750 سال پرانے بزرگ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں قال ابن القصار، امام ابن قصار نے کہا، قال مالکن، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو امام مجتہد ہے حضرت امام مالک، کیا فرمایا؟ یجب علی العوام تقلید المجتہدین فی الاحکام، کہ عوام پر احکام میں مجتہدین کی تقلید کرنا واجب ہے، وہو قول جمہور العلماء، اور یہ جمہور علماء کا قول ہے، یعنی اہل سنت کا قول ہے، خلافا لمعتزلتی بغداد، برخلاف بغداد کے معتزلیوں کے، یعنی بغداد کے معتزلیوں نے یہ کہا کہ عوام کے لیے تقلید جائز نہیں ہے، ان پر بھی لازم ہے ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے، جب قرآن و حدیث موجود ہے تو تقلید کی کیا ضرورت ہے، عوام پر بھی لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے۔ یہ بغداد کے معتزلیوں کا قول ہے، یہ قدریہ کا قول ہے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے حوالہ گزرا، اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے، صحابہ کا یہ مذہب نہیں ہے۔ الذخیرہ جلد اول صفحہ 104، دارالغرب الاسلامی بیروت۔ اس طرح کے 20 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام پر مجتہدین کی تقلید واجب ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حوالہ سن لیجئے۔ امام زرکشی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 794 ہجری میں جن کا وصال ہوا، یہ اپنی کتاب البحر المحیط جلد 8 صفحہ 332 پر فرماتے ہیں یجب علیہ التقلید فی فروع الشریعۃ جمیعہا، کہ غیر مجتہد پر شریعت کے تمام فروعی مسائل میں تقلید کرنا واجب ہے، ولا ينفعه ما عنده من العلوم لا يؤدي الى اجتہاد، اور اگر وہ عالم ہے، کچھ علوم اس کے پاس ہے لیکن وہ علوم اسے مجتہد کے درجے تک نہیں پہنچاتے، تو وہ علوم اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو تقلید کے عہدے سے برا ہونے کے لیے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، بلکہ مجتہد ہے تبھی اس کے لیے تقلید جائز نہیں ہے اور اس پر اجتہاد واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی عالم دین ہے مگر مجتہد نہیں ہے، اس پر بھی تقلید واجب ہے۔ فرماتے ہیں وہ حق ابن عبد البر فیہ الاجماع، اور امام ابن عبد البر مشہور محدث و فقیہ، امام ابن عبد البر انہوں نے اس میں اجماع نقل کیا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے،
ولم يختلف العلماء ان العامة علیہا تقلید علمائها، اور علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عوام پر ان کے علماء کی تقلید واجب ہے۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون مجتہد ہے اور کون مجتہد نہیں ہے، اس کی کسوٹی اور پیمانہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام فقہاء اور علماء نے جب اپنے مسلک کی اصول فقہ کی کتابیں لکھیں تو ان میں مجتہد کی شرطیں بتائیں کہ ایک مجتہد میں کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے، جس میں یہ شرطیں ہوں گی اسی کے لیے جائز ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے، اور ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کسی میں نہیں ہے تو اس پر تقلید واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الرسالہ میں ان شرطوں کو نقل کیا۔ ان کے بعد آج تک اصول فقہ پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ان ساری کتابوں میں یہ شرطیں کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً موجود ہے، اور ان شرطوں پر بھی اجماع ہے کہ جس میں یہ شرطیں پائی جائیں اسی کے لیے جائز ہے ڈائریکٹ کتاب و سنت سے مسئلہ نکالنا۔ تو یہاں بھی اجماع ہی دلیل ہے، حتیٰ کہ ان شرطوں کو غیر مقلدین کے مشہور پیشوا العثیمین اور شوکانی نے بھی اعتماد کرتے ہوئے لیا اور اپنی اپنی کتابوں میں ان دونوں نے نقل کیا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجتہدین کی تعداد تو بے شمار ہے، اس امت کے مجتہدین تو بہت گزرے ہیں، تو 4 اماموں ہی کی تقلید واجب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ہماری بستی میں 15 مساجد تھیں، ان میں سے کسی وجہ سے صرف 4 مساجد باقی رہ گئیں، باقی مساجد ختم ہو گئیں، سیلاب کی وجہ سے یا دریا کے بہاؤ کے بدلنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے باقی مساجد ختم ہو گئیں، ان میں اب نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، صرف 4 مساجد باقی رہ گئیں جن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن ہے۔ اب مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جماعت کا قیام کریں، اور کسی بھی مسجد میں کر لیں تو وہ ان کا جو لزوم ادا ہو جائے گا، جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ آج 4 ہی مساجد باقی ہیں تو ان 4 مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں جماعت قائم کرنے ہی سے وہ خدا کے حکم پر عمل کر پائیں گے۔ اب کوئی کہے گا نہیں، انہی 4 مساجد میں کیوں تم جماعت قائم کرتے ہو؟ کسی بھی مسجد میں جماعت قائم کی جا سکتی ہے، جمعہ قائم کی جا سکتی ہے، تو تم ان 4 مساجد ہی میں کیوں قائم کرنے پر اصرار کرتے ہو؟ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اور مساجد ہوتی تو ہم کہتے ہیں وہاں بھی جاؤ، لیکن چونکہ یہ 4 مساجد ہی باقی رہ گئی ہیں تو اب یہیں ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے آج کتابی شکل میں جس تفصیل سے یہ 4 مذاہب موجود ہے اس تفصیل سے دیگر مذاہب موجود نہیں ہیں، یعنی کسی مسلک پر عمل کرنے کے لیے جتنی تفصیل چاہیے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ 4 مسلک ہی موجود ہیں، کتابی شکل میں باقاعدہ مدون ہیں۔ ان 4 مسلکوں میں سے ہر مسلک کے اصول، فروع، دلائل، قواعد، فتاوی سب کچھ موجود ہے، اور مستند ذرائع سے موجود ہیں، ثقہ راویوں سے موجود ہیں، اتنے مضبوط طریقے سے اور اتنی تفصیل سے دیگر ائمہ مجتہدین یہاں تک کہ صحابہ کے مجتہدین جو تھے ان کے بھی مذاہب جو ہے موجود نہیں ہے۔ تو اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ یہ جو ہم پر تقلید کا فریضہ عائد ہے یہ ہم ادا کر سکتے ہیں، یا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر عمل کر کے، یا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پہ عمل کر کے، یا حضرت امام مالک یا حضرت امام احمد رضی اللہ عنہما کے مسلک پر عمل کر کے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی بھی مجتہد کا مسلک موجود نہیں ہے، اگرچہ صحابہ میں بھی مجتہد ہوئے ہیں لیکن چونکہ مسلک ان کا موجود نہیں ہے، اس تفصیل سے اور ان مستند ذرائع سے، جس تفصیل اور جن مستند ذرائع سے ان 4 اماموں کے مسلک موجود ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں ان هذه المذاہب الاربعۃ المدونۃ المحررۃ، کہ بے شک یہ 4 مذاہب جو مدون ہیں اور محرر ہیں، قد اجتمعت الامۃ او من یعتد بہ، کہ بے شک امت نے اجماع کیا یا امت کے قابل شمار لوگوں نے اجماع کیا، علی جواز تقلیدھا الی یومنا ھذا، ان 4 مذاہب کے تقلید کے جواز پر ہمارے آج کے اس دن تک، یعنی ان 4 مذاہب کی تقلید پر بھی اتفاق ہے سواد اعظم اہل سنت کا۔
تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں۔ بر صغیر میں بنام اہل سنت جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں سب ان کو مانتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 مذاہب چونکہ مدون اور محرر ہیں تو ان کے تقلید کے جواز پر اجماع ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمارے تو 2 ہی اصول ہے، ایک کتاب دوسری احادیث، ان کے سوا ہم کسی کی بات نہیں مانتے، تو حقیقت میں وہ اجماع کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گمراہ ہے، بددین ہے، اس لیے کہ صحابہ کے زمانے سے آج تک تمام اہل سنت کا تقلید کے وجوب پر اجماع ہے کہ جو مجتہد نہیں ہے اس پر تقلید لازم ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی اور امام ابن صلاح کے حوالے سے فرماتے ہیں الناس کالمجمعین علی انہ لا مجتہد اليوم، کہ لوگوں نے گویا کہ آج اس بات پر اجماع فرما لیا ہے کہ اب کوئی مجتہد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے علماء نے، اصولیین نے یہ نقل فرمایا کہ 4 صدی ہجری کے بعد کوئی مجتہد مطلق ہوا ہی نہیں۔ تو جب آج مجتہد ہی نہیں ہے تو پھر ہم تقلید کا فریضہ اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ جن مجتہدین کے مذاہب مدون اور موجود ہیں ہم ان کی پیروی کریں، اور سوائے 4 مذاہب کے اور کوئی مذہب موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اب تقلید ہوگی تو مذہب حنفی کی، مذہب شافعی کی، مذہب مالکی کی، مذہب حنبلی کی۔ اسی لیے امام طحطاوی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ، اور یہ نجات یافتہ جماعت یعنی جماعت اہل سنت، قَدْ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِي مَذَاهِبَ 4، کہ یہ 4 مذاہب میں جمع ہو گئی یہ جماعت اہل سنت، وَهُمُ الْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَالْحَنْبَلِيُّونَ، اور وہ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں۔ وَمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالنَّارِ، اور اب اس زمانے میں جو ان 4 مسلکوں سے خارج ہوگا تو وہ بدعتی اور جہنمیوں میں سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر مکی نے تحفۃ المحتاج میں کہا کہ امام سبکی نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، یہ بات کیا ہے کہ مذاہب 4 کی مخالفت اجماع کے مخالفت کے حکم میں ہے، یہ کہا۔ لہٰذا وہ قول جو مذاہب 4 کے خلاف ہے وہ اجماع کے خلاف کے حکم میں ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔